اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں اور شعیب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں اب کئی ہفتے ہو گئے ہیں مجھے اور شعیب کو آپ سے بات کرتے ہوئے۔ آپ میں سے 80-90 لوگ ہیں جو بہت ہی لائلٹی کے ساتھ، بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں، وہ پروگرام دیکھتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہماری اس بات کو یقین میں بدلتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں اور شعیب ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، ہم اس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، ہیروز غیر معمولی حالات میں نہیں بنتے۔ ہیرو وہ لوگ ہوتے ہیں جو حالات آپ کے ہیں ان میں غیر معمولی کام کرتے ہیں۔ ان حالات میں رہتے ہوئے آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے 3.5 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے کمیٹڈ لوگ ہیں۔ میں نے دیکھا پاکستان سے اگر آپ شروع ہو جائیں یہاں پہ، جو بڑی مسلسل لگاتار فوکس کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں، ان کا فوکس ایک ہوتا ہے کہ جی عمران خان کو آزاد کریں۔ 100 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، کہیں پہ کہیں 20 لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے 4-5 لیڈر آ جاتے ہیں جنہیں ہم سیلفی مافیا کہتے ہیں۔ امریکہ میں اسے ککڑی مافیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں، وہ تصویریں کھچاتے ہیں، میڈیا میں شور مچاتے ہیں ان کی، وہ اپنی فائلیں بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ وقت نہیں بچا، عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ فائلیں لے کے پہنچ جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ان کے ساتھ ہوتے تھے، جنہوں نے بہت سے خراب کام کیے ہیں۔ عمران خان کو انہوں نے سیدھے رستے سے جو فیصلے کرنا چاہتے تھے ان سے گمراہ کیا۔ بہت سی چیزیں ایسی جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن آج میں اور شعیب آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عام آرڈنری لوگ جو اصول کی بنیاد پر عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں، جنہیں یہ ہے کہ جی ہیومن رائٹس، انسان کے، ہمارے انسانی حقوق، انصاف، جو روزمرہ کی چیزیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، جن کے لیے عمران خان نے اس قوم کو جگایا اور ان کے ساتھ کام کیا، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جی ہم جا کے ہلا گلا مچائیں ہر 2-4-6 ہفتے بعد اور تصویریں کھچائیں اور ہم کہ جی او جی عمران خان تو آزاد نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ کیا ہمارا صرف اتنا کام ہے؟ کیا ہم وہ مغربی جمہوریت کے ان لوگوں کی طرح جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ووٹ دینا ضروری ہے، آپ نے ووٹ دے دیا تو اگلے 4 یا 5 سال کے لیے آپ کا کام ختم ہو گیا؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں؟ یا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ یار ان حالات میں رہتے ہوئے، اپنے وسائل میں اپنی حفاظت کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو خواہ مخواہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی مشکل میں یا مصیبت میں مت ڈالیں۔ آپ مل کے کام کریں، مقصد کے لیے کام کریں، جو آپ کی استطاعت ہے وہ کام کریں۔ تو آج میں اور شعیب اس ٹاپک پہ بات کریں۔ شعیب اکثر ذکر کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم کتاب ہے جو زندگی کو بہت ہی غیر محسوس انداز میں تیزی سے بدل سکتی ہے، تو اس پہ بھی آج ہم بات کریں۔ جی شعیب۔ جی شکریہ بھائی، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ سب کو پتہ ہیں اور اس کے اوپر بہت ڈسکشنز ہو رہی ہیں، لیکن مسائل کو پوائنٹ آؤٹ کرنا لازمی ہوتا ہے، وہ بھی ایک ضروری چیز ہے، لیکن کچھ سولوشنز کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ چیز آپ جو پاکستان میں ایک کرپشن کا کلچر فروغ پا چکا ہے، اس کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں، ہم اس کو کس طرح ڈیل کریں۔ آپ ٹریفک کلچر کی بات کر سکتے ہیں، آپ کس قسم کی انوائرمنٹل پالیسیز ہونی چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں، لاہور میں، کراچی میں سانس لینا آپ کی جان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح ایک صحیح سمت میں پاکستان کو لے کے جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سی چھوٹی چھوٹی سٹیپس ہوں گی، اور ہم ان کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اپنے ویورز کو بھی کہوں گا کہ آپ ہمیں سجیشنز دیں کہ کس چیز کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ میں نے کچھ ایگزامپلز ابھی دیے ہیں، لیکن لازمی نہیں کہ یہ ہوں، بہت سی دوسری چیزیں ہوں گی۔ پاکستان میں پڑھنے کا جو کلچر ہے اس کو ہم کس طرح فروغ دے سکتے ہیں، ہم ایک ڈبیٹ کس طرح بڑھا سکتے ہیں کہ لوگ آپس میں بات چیت کریں، ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سمجھیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو
اکراس کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت جیب میں کافر کا اور غدار کا ٹھپا لے کے پھرے. ہمیں چاہیے کہ ہم بحث کریں. میں اور زیاد بھائی آپس میں ڈس ایگری کرتے ہیں بہت سی چیزوں پہ، ہم بحث کرتے ہیں. کبھی میں ان کا پوائنٹ سمجھ لیتا ہوں، کبھی یہ میرا کوئی پوائنٹ سمجھ لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم اگری ٹو ڈس ایگری کہ ٹھیک ہے یار آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، آئی ڈونٹ اگری ود اٹ، کوئی مسئلہ لیکن نہیں. آئی ریسپیکٹ اٹ. ہم لوگ ایک دوسرے کے جتنا مرضی اختلاف ہو، جتنی مرضی ہمارا ہم سمجھے کہ یار یہ تو بہت ہی غلط بات کہہ رہے ہیں، لیکن ریسپیکٹ دیٹ. کیونکہ جتنا مجھے حق حاصل ہے اپنی رائے بیان کرنے کا اور اپنے اصولوں پہ قائم، اتنا ہی آپ کو بھی ہے، شعیب کو بھی ہے، باقی لوگوں کو بھی ہے. تو آپ ایک مت کریں، ریسپیکٹ کریں. جی. اور اس میں دوسری بات ہے نا، دیکھیں میں آپ سے اگری کرنے کے لیے بات نہیں کرتا، میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ میں سمجھ سکوں کہ آپ یہ بات کیوں کر رہی ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کس طرح اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. اگر میں وہ چیز سمجھ سکوں تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بات سے اگری نہ کروں، لیکن میں کم از کم کہتا ہوں کہ ہاں بھائی آئی انڈرسٹینڈ وائی ہی از سیئنگ اٹ، کیونکہ ان کی ایک لائف ہے، ان کے ایک ایکسپیرینسز ہیں، انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ میں نے نہیں دیکھا، میں نے جو کچھ دیکھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا. the fact that we disagree وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم دونوں کو یہ بھی اعتبار ہے ایک دوسرے کے اوپر کہ مجھے پتا ہے کہ وہ بھی کسی صحیح ڈائریکشن میں جانا کوشش کر رہے ہیں، میں بھی اپنی طرف سے جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں اس کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ڈیموکریسی اصل میں یہی چیز ہوتی ہے. دیکھیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، آپ دیکھیں کہ آپ اگر اپنی چیز پریزنٹ کرتے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو مجھے وہ ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ لوگوں کے ووٹ گنے جائیں، چرائے نہ جائیں. تو اگر ہم یہ ایک چیز کر پائے پاکستان میں کہ جس کو ووٹ دیا جاتا ہے اسی کا ووٹ گنا جائے، تو میرے خیال میں we have come a huge step closer to the solution. اچھا میں اسے بریک ڈاؤن کرتا ہوں شعیب کی بات کو. پاکستان میں 26 کروڑ لوگ ہیں، گیو اینڈ ٹیک. وہ مردم شماری میں چونکہ ان کی سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں تو آپ کو ایگزیکٹ نمبر نہیں نظر آتے، لیکن اسے آپ بریک ڈاؤن کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جی 26 کروڑ ہیں، ہو سکتا ہے اس سے پلس مائنس ہو. ایوریج فیملی سائز کیا ہوگا؟ 4.5-5 کے درمیان. بالکل 4.5 کا مطلب یہ نہیں کہ آدھا بندہ اس میں اسٹیٹسٹکلی. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں تقریباً کتنی فیملی؟ 5 کروڑ فیملیز تقریباً ہوگی، 4.5 سے 5 کروڑ فیملیز. ٹھیک ہے. ان فیملیز کو آپ ظاہر ہے انڈیویجول سے فیملی بنتی ہے، فیملی سے کمیونٹی بنتی ہے، کمیونٹی سے شہر اور گاؤں ہمارے بنتے ہیں، شہر اور گاؤں سے ہمارے ضلع بنتے ہیں، ضلعوں سے تحصیلیں اور ضلع، پھر ان سے صوبے بنتے ہیں، اور صوبوں سے ملک بن جاتا ہے. افراد سے شروع ہو کے یہ بات جتنی آپ ملک میں چیزیں دیکھتے ہیں نا، ظاہر ہے ہماری بہت ڈائیورس پاپولیشن، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، سارے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. مہاجر کوئی نسل نہیں ہے، کوئی وہ ریس نہیں ہے. جو لوگ اردو بولنے والے جو لوگ بہار اور بنگال وغیرہ سے، انڈیا سے آئے تھے، ان لوگوں کو ہم مجموعی طور پہ مہاجر کہہ دیتے. حالانکہ مہاجر بے تحاشا پنجاب میں بھی آئے تھے، لیکن وہ اسیمیلیٹ ہو گئے تھے چونکہ وہ حصہ بن گئے تھے پنجاب کا، تو انہیں اب کوئی مہاجر کے طور پہ نہیں جانتا. اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں جس میں 4.5-5 اس گھر کی صفائی، طہارت نصف الایمان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں چھوڑی نہیں ہے گیپ کے اس میں شاید کوئی آپ نکل جائیں کہیں سے. آدھا ایمان ہے آپ کا. طہارت کیا ہے؟ صفائی، آپ کے جسم کی، ذہن کی، روح کی، اور آپ کے ارد گرد آپ کے ماحول کی صفائی. اس چیز کا آدھا ایمان ہے آپ کا. آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا کہیں پھینک دیتے ہیں، آپ نے آدھا ایمان اپنا ضائع کر دیا، آپ نے ذرا سا گند کیا. میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے ایک لوکل ٹی وی پہ ایک کلپ دیکھا تھا، گلی میں کیچڑ غلاظت پھیلی ہوئی تھی، گٹر کا پانی ابل رہا تھا، اس کے اندر گھٹنے تک اس کے پانی آ رہا تھا. بندہ کھڑا ہوا تھا، جانے کی کوشش کر رہا تھا بیچارہ، تو اینکر سائڈ پہ کھڑا اسے پوچھ رہا تھا. وہ کہتا جی دیکھیں نا بھائی جان، یہ 5-6 سال ہو گئے یا 8-9 سال ہو گئے ہیں، اس وقت سے یہ ہے، کوئی ٹھیک نہیں کراتا، کوئی نہیں کرتا. باقی جو اس نے بات کی تھی وہ بہت ہی الارمنگ تھی. لیکن میں آپ کو پھر واپس آتا ہوں پھر شعیب سے، ہم ان کی فیوریٹ چیز جو اس بک کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس نے کہا جی ووٹ کس کو دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ووٹ تے نون نو دیتا سی.
انہوں نے کہا آیا مزہ، اب کسے دو گے؟ کہا کہ ووٹ تے نون نو ہی دینا ہے. اچھا یہ ہیبٹ ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیبٹ ہے. وہ آدمی اتنا تنگ ہے اس سے. اس میں دو چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہیں کہ ایک تو اس نے نون لیگ کو ووٹ دیا، نون لیگ کام کر رہی تھی، نون لیگ کی وجہ سے جو بھی ان کی حکومت تھی. اور میں اس وقت نون لیگ پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے رویے کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں کے رویے کی. انہوں نے کہا جی ووٹ میں پھر بھی انہیں دوں گا، کام انہوں نے نہیں کیا، میرا نقصان ہو رہا ہے، میں ٹیکس دیتا ہوں، میری گلی میں کیچڑ اور غلاظت پڑی ہے، لیکن میں ووٹ انہیں کو دوں گا. ایک بات تو یہ ہوگی، یہ ایک رویہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے، شعیب اس کے بارے میں بتائیں گے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیے کہ گلی ہے، وہ ہم لوگ پھینکتے ہیں، کوڑا پھینکتے ہیں گلیوں میں، نالیوں سے اکٹھا ہوتے، وہ پھر گٹر اگر ہوں تو ان میں پھنس جاتا ہے، ورنہ گلی میں ہی رہتا ہے، وہاں پہ غلاظت شروع ہو جاتی ہے. ظاہر ہے گلی میں ایک سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اگر ایک فیملی میں 4-5 لوگ رہتے ہیں اور 10 وہاں پہ گھر ہیں تو اس کا مطلب 40-50 لوگ ہیں اس گلی میں. کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے صاف کرنا اسے. گھروں میں پانی آ جاتا ہے شعیب، اور لوگ نہیں صاف کرتے، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ زرداری کو اور ٹرمپ کو، اور وہ کہ جی دیکھیں جی وہ بڑے کرپٹ ہیں جی، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن ہم لوگ اسے چینج نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا زرداری یا حکومت نون لیگ یا ایون عمران خان کی اگر حکومت ہے اور وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں کام تو آپ انہیں ذمہ دار مت ٹھہرائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہم لوگ اپنے طور پہ ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ نقصان ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اس چیز کو ایسے بریک ڈاؤن کر کے آپ اس لیول پہ لے آئیں کہ اگر آپ نے ایک کاغذ اٹھایا وہاں پہ، کراچی میں کتنے 2 کروڑ لوگ ہوں گے، گندا برا حال ہے، 12-15 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ، کراچی ایک گٹر بن گیا ہے. لیکن 2 کروڑ لوگ اگر روز ایک کاغذ اٹھائیں وہاں سے، میں تھا کریں اس کا خود دیکھیں کہ 30 دن میں کتنا وہاں سے صفائی کر سکتے. ہر بندہ تنگ ہے، ہر بندہ گالیاں دے رہا ہے، لیکن کوئی بھی خود سے کچھ نہیں کر رہا. جی شعیب. جی یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی بھائی. دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو جب آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں نا، آپ اپنے ایمان کے اوپر پکے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. آپ اپنی زبان دے دیتے ہیں کسی کو، اس کے اوپر آپ پکے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ووٹ کے اوپر پکا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ووٹ آپ دیتے ہیں کام کے لیے. جس طرح ہوتا ہے نا، میں حجام کے پاس جاتا ہوں بال بنوانے. اب میں کہوں کہ کام تو اچھا نہیں کرتا، لیکن میں جانا اسی کے پاس ہے. ایسے بھی زیادہ لیتا ہے، ڈنڈی بھی مارتا ہے. بالکل. تو اس کی کہتے وجہ کھاتا ہے تو لاندہ بھی ہے. جی وہ لاندے، یہی تو ایک وہ جھوٹ تھا جس کے اوپر بہت سے لوگ بلیو کرتے رہے کہ جو کھاتا ہے وہ بالکل نہیں لگاتا، وہ لیپا کرتا ہے پورا پورا بس کہ آپ کو لگے. لیکن کام صحیح چیز یہ چیز نہیں ہوتی. تو ووٹ آپ دیتے ہیں اس لیے کہ ایک آدمی کام کرے، اور اگر وہ آدمی کام نہیں کرتا، وہ چاہے عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، اگر آپ کو ایک پرومس کر رہا ہے اور وہ اس چیز کو ڈیلیور نہیں کر رہا، تو پھر آپ کو اس کو ووٹ دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن دوسری جو بات آپ نے کی وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم ووٹ کسی کو دیتے ہیں لیکن ہم بہت سے کام ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں. مطلب زرداری کو آ کے کوڑا اٹھانا چاہیے یا حکومت کا کام ہے، ساری بات ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کوڑا اٹھا کے گلی میں پھینک رہا ہوں یا ساتھ والے ہمسائے کے دروازے کے آگے پھینک رہا ہوں، پھر میں کہوں یار گلی ہماری بڑی گندی ہے، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے خود کیا کیا ہے اس کو صحیح کرنے لیے؟ کیونکہ اگر سب لوگ کریں گے تو فرق پڑتا ہے. اور دیکھیں پاکستان میں کچھ لوگوں نے کیا ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کراچی میں وہ تھا فکس اٹ. اس کے پیچھے کیا سوچ تھی کہ بجائے اس کے کہ آپ شور مچائیں کہ دیکھیں جی یہ گٹر بند ہوا اتنے عرصے سے، آپ اس کو کھولنے کے لیے خود کچھ کریں. تو جب لوگوں کے اندر یہ ایک ذہنیت بن جائے گی نا، تو صفائی خود بخود آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ باتیں تو کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اس نصف ایمان کے اوپر ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں. بلکہ الٹ کرتے ہیں، ہم لوگ منٹ میں گنوا دیتے ہیں وہ ہمارا آدھا ایمان. بالکل. اور
ہم لیکچر دوسروں کو ضرور دیں گے، لیکن میں اگر کوڑا اٹھا کے ساتھ بھی رکھا ہے نا کوڑے کا ڈرم، اس کے ساتھ میں پھینک دوں گا، حالانکہ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو کہ اٹھا کے ڈرم کے اندر ڈال دیں. بہت سے لوگ اس کے اوپر کمپلین کریں گے کہ بھئی دیکھیں حکومت بھی تو آ کے نہیں اٹھاتی. بالکل صحیح ہے، لیکن آپ اپنا کام کریں اور پھر آپ کو پورا حق ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی حکومت نے اٹھایا نہیں یہاں سے گند. اور اول تو حکومت ڈرم رکھتی نہیں ہے، کوڑے یا والے وہ اور رکھ دے تو ہمارے بھائی بہن اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ بھی ہم کرتے ہیں. بالکل. تو لیکن یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ جب تک آپ صرف بیٹھے بات کرتے رہیں گے نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اپنی طرف سے کچھ کرنا شروع تو کریں. تو میں سب ویور سے کہوں گا کہ جہاں پہ آپ خود کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ وہ دیکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں بتائیں بھی اس کا، تاکہ ہم آپ کی بات آگے پہنچائیں کہ بھئی گلی سے کوڑے اٹھانے سے لے کے کوئی ٹریفک لائٹ بند ہوئی، مطلب لائٹ خراب ہوئی ہے اس میں اگر کوئی بلب چینج کر دیتا ہے، کچھ بھی آپ کرتے ہیں اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہمیں بتائیں، ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے. اچھا شعیب، یہ ہم بیہیویئر کی اور ہیبٹس کی بات کر رہے ہیں. میں پاکستان میں جب ہوتا ہوں میں وہی کرتا ہوں جو ہمیں کرنا چاہیے. میں کوڑا جیسے فار ایگزامپل آپ نے ڈرنک وغیرہ کوئی پیا تو اس کی بوتل یا اس کا آپ نے کارٹن اٹھا کے، اگر کوڑے دان آپ کو نہیں مل رہا تو ہاتھ میں رکھتے ہوں اتنی دیر تک جب تک مجھے کوئی مل نہیں جاتی. میرے دوست مجھے ڈانٹتے ہیں کہ یار کی تو بے وقوف، تو امریکہ جا کے تو خراب ہو گئے. اچھا میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں امریکہ جا کے بدلا نہیں ہوں، میں امریکہ گیا اس لیے تھا کہ میری سوچ ایسی تھی، میں یہ کرتا تھا، میں چاہتا تھا یہ چیز. اگر ہر انسان کو ہمیں سے نا، میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمارا ایمان بڑے نازک موقعوں پہ جاگتا ہے اور ہم بائیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہودیوں کا بائیک آؤٹ کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو. اس کے باوجود ہم وہ سب چیزیں یوز کرتے ہیں جو یہودیوں کی بنائی ہوئی ہیں. یہودیوں کی ایک اسرائیل نے ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کی ہے. ان کی کمپنی ویز، WAZE اس کا نام ہے، یا ZE. اس کمپنی نے کیا کیا، ایک کانسیپٹ ہے کراؤڈ سورسنگ کا. کراؤڈ سورسنگ کا کانسیپٹ میں اپنے ویورز کے لیے جنہیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے، پاکستان میں اسپیشلی چونکہ ہم لوگ حصہ نہیں لیتے چیزوں میں، کراؤڈ سورسنگ ہمارے لیے فکسڈ کی آپ بات کر رہے تھے، وہ اس حساب سے بہت اچھا کانسیپٹ تھا. اس میں یہ ہے کراؤڈ سورسنگ میں کہ وہ ٹریفک کی انہوں نے نقشے میپ بنایا، اور میپ سے وہ کرتے تھے کہ جی اگر پولیس والا ہے کہیں پہ، یا پاٹ ہول ہے سڑک میں کہیں پہ، کوئی گاڑی ٹوٹی ہوئی کھڑی ہے سائڈ پہ، وہ یوزر جو وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے نا، وہ وہاں پہ ایک بٹن دباتے تھے، اور کئی دفعہ وہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ کچھ دیر پہلے یہاں پہ گاڑی کھڑی تھی کیا ابھی بھی ہے، تو یوزر یس یا نو کا بٹن دبا دیتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ باقی لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہو جاتی تھی کہ آگے ٹریفک بلاک ہے، یا آگے پولیس والا کھڑا ہوا ہے، یا آگے پاٹ ہول ہے، تو وہ اس سے محتاط ہو جاتے تھے. اس کے علاوہ یہ ڈیٹا اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. اچھا اب اس کا ہوا کیا، گوگل نے وہ کمپنی $12 ارب میں خرید لی، یا اگر مجھے نمبر صحیح سے یاد نہیں، اربوں ڈالر میں خریدی، تو مجھے پتا ہے اسرائیل کی کمپنی تھی. گوگل نے جو امریکہ کی کمپنی ہے انہوں نے وہ خرید لی. اب ظاہر ہے اربوں ڈالر جو تھے وہ اسرائیل کی اکانومی میں ایڈ ہوں گے، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ وہ لوگ پارٹیسپینٹ، شہری، ایک کی وجہ سے دوسرے کی وجہ سے تیسرے سے لاکھوں لوگوں کی زندگی آسان ہو گئی اس سے بہت. اب پاکستان میں ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، کوئی بھی بے شمار IT کے جینیس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، بڑے بڑے اچھے بچے ہیں. پاکستان ون آف دا لارجسٹ فری لانسنگ کنٹریز ہے ٹیکنالوجی میں. وہ اس طرح کی ایک ویب سائٹ یا ایپ بنا دیں جس میں کوڑے کا ڈھیر ہے، یہاں پہ یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ سڑک وہ ٹریفک جیم ہے، یہ بنا دیں گے. آہستہ آہستہ یہ آپ کے پاس اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. حکومت نہیں کرے گی کچھ، ہو سکتا ہے نہ کریں، لیکن پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ چیز بلڈ ہوتی ہے، آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے اس میں. آپ یہ کہے کہ دفعہ کرو یار، کر دیتے کوئی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں، یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیں گے اس چیز کو. آپ یہ سوچئے شعیب اور میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ سوچ کے چھوڑ دیا ہوتا کہ یار دفعہ کرو ان لوگوں کو، یہ ماننے والے نہیں ہیں، بڑے ضدی اکھڑ اور ظالم لوگ ہیں، میں نہیں کرتا ان پہ تبلیغ. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، انہوں نے انہیں نامینیٹ کیا تھا، وہ کر رہے تھے. آپ یہ سوچیے کہ عمران خان کسی پوائنٹ پہ 96 سے پہلے بھی وہ یہی باتیں کرتے تھے، لیکن 96 سے جو انہوں نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی، کسی پوائنٹ پہ وہ چھوڑ دیتے کہ دفعہ کرو یار، یہ بہت ہی بے حس
اور بےغیرت قوم ہے، میں نہیں کرتا. آج تک عمران خان کہتے ہیں جی اس قوم میں بڑا ٹیلنٹ ہے، یہ قوم بڑی اچھی ہے، بڑی ٹھیک ہو سکتی ہے. ہم لوگ خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ سوچیں کہ کسی پوائنٹ پہ وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ دفعہ اگر میں نہیں کرتا. ہمیں کیسے پتا چلتا، ہماری آنکھوں سے کیسے پردہ اٹھتا، کیسے اس نظام کی چولیں ہلتی جس نے ہمیں جکڑا ہوا تھا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے لیول پہ، جیسے اٹامک لیول ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے، ایٹم، جس سے ہماری پورا مادہ بنا ہوا ہے، اس لیول پہ ایک چھوٹی چھوٹی سی چیز، ذرا سی چیز آپ نے اٹھائی. چلیں دوسرے کا کوڑا آپ نہیں اٹھاتے، آپ کہتے ہیں یار یہ تو گندے لوگ ہیں، میں تو جس نے کیا گن وہ اپنا اٹھا لیں. آپ کو جو چیز آپ پھینکنے والے ہیں وہ نہ پھینکیں. آپ کریں گے، آپ کے گھر کے 5 لوگ کریں گے، پھر آپ کے محلے کے، آہستہ 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 ٹائم لگتا ہے obviously ان چیزوں کو، آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. یہ سوچیے اٹامک ہیبٹس. جی شعیب. جی آپ نے جو بات کی نا بھائی، مجھے یاد آ رہا تھا، کافی پہلے کی بات ہے، میں اس وقت مقابلتاً چھوٹا تھا، پاکستان گئے، وہاں پہ بھی چھوٹے ہیں ویسے آپ بہت. آپ سے تھوڑے چھوٹے ہیں لیکن ویسے تو ٹھیک ٹھاک بڑے ہو گئے ہیں. لیکن ہم خیر کہیں جا رہے تھے تو ہماری ایک آنٹی ہے وہاں پہ، انہوں نے کچھ کھایا، ریپر اس کا شیشہ نیچے کیا گاڑی کا اور باہر پھینک دیا. میں نے شور مچا دیا کہ گاڑی روکیں، ابھی اسی وقت روکیں. ایک دم سب تھوڑا ہکا بک ہو گیا کہ کیا ہوا ہے. تو میں خیر گاڑی سے نکلا، میں جا کے وہ اٹھایا. وہ میرے پہ ناراض ہوئی، یہ تم جا کے سڑکوں سے کوڑا اٹھا رہے ہو. میں نے کہا جی غصہ تو آپ پہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کوڑا پھینکے. نہیں، یہ پاکستان میں تو اسی طرح ہوتا ہے. میں کہ اس طرح ہوتا اس لیے ہے کہ کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں جی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ یورپ بھی آئے ہیں، عرب امارات میں بھی گئے ہیں، سعودی عرب گئے ہیں، وہاں پہ ایک دم ان کی عادتیں چینج ہو جاتی ہیں. وہی لوگ جو پاکستان میں لائن کاٹتے ہیں وہاں پہ آرام سے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. تو اور 1 منٹ میں ہو جاتی ہے، 1 منٹ میں. بالکل بالکل. نہیں ہوتا کہ جی عادت ہے آہستہ آہستہ چھوٹے گی، دیکھیں گے، یہ نہیں ہوتا جی. تو لیکن آپ نے جو اٹامک ہیبٹس کی بات کی نا اصل میں، یا اٹامک لیول کی بات کی، یہ بات اصل میں شروع ہوتی ہے ایک کتاب کے اوپر جو ہم نے کچھ عرصے پہلے آپس میں بات کی تھی کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور وہ آج کا ٹاپک ایسا تھا کہ زیاد بھائی نے اس کو اس سے جوڑ دیا، اور جو بالکل صحیح ہے. کتاب کا نام ہے اٹامک ہیبٹس. آپ یہ کہیں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میرے خیال میں وہ یوٹیوب کے اوپر اس کی پوری آڈیو بک کی شکل میں بھی وہ ہے. اس کتاب کے اندر ایک بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جو ایک ہم کبھی کبھی کرتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی چینج کرتے ہیں، میں آج سے ٹریننگ شروع کروں گا، میں ہر روز 2 گھنٹے ٹریننگ کروں گا. وہ 3 دن آپ کرتے ہیں، چوتھے دن آپ کر نہیں پاتے ہیں. تو جو اٹامک ہیبٹس کے پیچھے ایک ڈرائیونگ آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ٹھیک ہے جی میں نے ہر ہفتے 2 دن کرنا ہے ٹریننگ، یا میں ہر روز جاب پہ بجائے گاڑی پہ جاؤں 10 منٹ کی واک ہے، میں ہر روز 10 منٹ کی واک کروں گا. میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا لیکن کم از کم یہ میں ہر روز کروں گا. جو بڑی چینج ہوتی ہے ایک دم، اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا، اور کئی دفعہ اس سے نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو عادت نہیں ہوتی، آپ اوور ایگزرٹ کر لیتے ہیں، آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے. لیکن جو چھوٹی عادت ہوتی ہے، چھوٹی سی چینج، آپ ہر روز 10 منٹ واک کریں، آہستہ آہستہ آپ کی صحت کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. اگر آپ پیسے سیو کرنے کی کوشش کریں، پاکستان میں اس کا بہت زیادہ کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن یورپین ممالک میں اکثر گھروں میں وہ اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے کہ بھائی آپ کچھ پیسے ہمیشہ سیو کیا کریں تاکہ آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ کے پاس سیونگز ہوں. آپ سیونگ کی ایک چھوٹی سی عادت ڈال لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں 100 روپے ہر مہینے یا ہر ہفتے میں الگ کر کے رکھ دوں گا. کچھ عرصے میں وہ 100 کر کے وہ کافی پیسے بن جاتے ہیں. تو اسی طرح آپ بہت سی چیزوں کے اندر چینج اگر لانا چاہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی آج سے بس سب کچھ چینج ہو جائے گا، وہ اگر آپ کر پاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن آپ کر نہیں پاتے ہیں. اگر آپ چھوٹی عادت جو ہے وہ آپ مینٹین رکھ سکتے ہیں، اور جب آپ کسی بھی چیز کو زیادہ دیر تک مینٹین رکھ پائیں تو پھر وہ افیکٹ زیادہ دیتی ہے. وہ جو ہر روز کے 10 منٹ کی واک ہے، اس کا آپ کی صحت کے اوپر لانگ ٹرم بہت افیکٹ پڑے گا.
تو اس کتاب کے پیچھے بیسک سوچ یہ ہے. کتاب ایک سیکنڈ ٹھہرے، میں اس کا جیمس کلیئر کی کتاب ہے یہ، اٹامک ہیبٹس. اور اگر کوئی خریدنا چاہتا تو I'm sure یہ تقریباً ہر دکان پہ بھی مل جائے گی، لیکن اس کے یوٹیوب کے اوپر اس کے کیوں اوپر نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں شعیب آپ پاکستانیوں سے آپ کہہ رہے ہیں کتاب خریدنے کے لیے؟ یہ ہم لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ تو ہیں وہاں پہ بھی بھائی، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب آپ کے پاس ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر اس کو بیٹھ کے سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ یار اب تو اے آئی میں آپ انٹر کریں نا اس کا، تو وہ آپ کو اس کے خلاصہ، مین پوائنٹس، تفصیل، اس کی ساری کامنٹری، وہ سب چیزیں دے دیں گے. اور بہت سی سائٹس ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں یا آڈیو فارم میں کتاب بھی مل جاتی ہے. اور ہم لوگ جو بات کر رہے تھے نا کہ چھوٹی عادتیں جو یا چھوٹی چینجز، چھوٹی سجیشنز، ہم اسی سوچ کے کو فاؤنڈیشن بنا کے یہی سوچ ایک طرح سے پھیلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ریولوشن پاکستان میں نہیں آ رہی، ہم اس کے اوپر افسوس کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چھوٹی سی ایک بات شروع کریں. اگر دیکھیں ایک تو ہے نا کہ پولیس والا آپ کو روکتا ہے، وہ آپ سے پیسے لیتا ہے. پاکستان میں تو اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا کام ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا کام آپ سے پہلے ہو جائے، میں کہوں گا جی میرا کام پہلے کر دو، میں پیسے زیادہ دے دوں گا، اور بلکہ شاید اس کے بھی پیسے دے دوں کہ آپ کا کام نہ ہو. تو ہم اپنی عادتوں کو اگر چینج کریں تو پھر یہ جو، کیونکہ لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک بندے کا شروع تو اپنے آپ سے ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. تو یعنی اسینشلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 80 سال سے جو ہم بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں کہ نظام بدل جائے گا، کوئی مسیحا آئے گا، وہ سب چیزیں ٹھیک امام کر، مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. یا عمران خان کے پاس کوئی جادو چھڑی ہے، وہ ایک دفعہ آئے گا تو عمران خان ہر چیز بدل دے گا. اگر اس نے پہلے ہفتے میں ہر چیز ٹھیک نہیں کر دی تو پھر کیا ہم کہیں گے جی لو جی یہ کیا تبدیلی تھی اور کیا یہ انصاف تھا. اور پاکستانی تو 80 سال سے کرے نا انتظار. بالکل بالکل. ہم لوگ ساؤتھ ایشین اور ہم لوگ مسلمان جو یہ ہم تو سینکڑوں سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی آئے گا اور ہر چیز ٹھیک کر دے گا. اور پھر کوئی، تو میری جان یہ ہر چیز ٹھیک ہونے والی کسی کے کرنے سے نہیں ہے. عمران خان ایک کے بجائے 10 عمران خان بھی آ جائیں گا تو 10 لوگ بھی ہمیں نہیں بدل سکتے جب تک ہم بدلنا نہ چاہیں. اسے بریک ڈاؤن کریں چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. بڑی چیزیں کرنے کے بجائے وہ چھوٹی چیزیں کریں جو شعیب جیسے کریں. میں اب گاڑی اپنی جہاں مجھے جانا ہوتا ہے نا کہیں، تو بلڈنگ سے میں جتنی دور پارکنگ میں پارک کر سکتا ہوں میں اتنا چل لیتا ہوں. جہاں میں سیڑھی پہ اوپر جا سکتا ہوں وہ ایلیویٹر میں نہیں یوز کرتا. ایک سٹوری، 2 سٹوری، 10 سٹوری جتنی بھی ہوتی ہیں. پاکستان میں بھی بہت سی بلڈنگز ہیں. میں لاہور میں تھا، شاہین کمپلیکس لاہور میں ایک بہت ہی اونچی 19 منزلہ عمارت ہے. میں نے اس کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر، میں اوپر تک چلا جا، 19 فلور تک جا، اور ایک کچھ دیر بعد ہی ایسا لگنے لگا کہ یار یہ تو بہت ہی نارمل سی کوئی بڑی بات نہیں ہے. 2 دفعہ میں جانے لگا. تو جب آپ آہستہ ایک ایک سیڑھی جو یہ کہہ رہے ہیں نا، اٹامک کا مطلب ہے کہ آپ کے ایک چھوٹا سے چھوٹا پارٹیکل جو ہوتا ہے، اب تو خیر اس کے بھی ڈیویزیبل ہو گیا ایٹم بھی، لیکن لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چکے، خورشید کے بھی ذرے سے بنا ہوا ہے، تو وہ ایٹم اس ذرے کی بات کریں کہ اتنی سی چینج کریں، ایک سیکنڈ روز ایڈ کریں اس چیز میں. نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز میں یہ تجربہ کریں. ایمان ماشاءاللہ پاکستانیوں کا بہت مضبوط ہے نماز کے معاملے میں، اخلاق ہمارے بہت سے دور ہیں، لیکن نماز میں آپ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں نا رکوع میں، 5 دفعہ کہیں، 2 دفعہ اور اس میں ایڈ کریں. دکھتے نا، مجھے مولوی صاحب ایک بتا رہے تھے کہ آپ کے ایمان، نماز کی عاجزی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آپ کی داڑھی آپ کے سینے سے نہیں، آپ اتنا جھک کے نہیں نماز پڑھتے. میں کہا یار خدا کا واسطہ، اس وقت تو میں ڈر گیا تھا. میں نے کہا اچھا جن کی داڑھی نہیں ہوتی ان بیچاروں کی عاجزی کیسے ہوتی ہے ثابت پھر. اور پھر جو اگر یار عاجزی کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ سیدھے کھڑے ہیں، آپ کے کب نہ نکلے کمر میں، چھوٹی سی چیز ہے. آپ جیسے بھی آپ ایسے ہونے لگے نا، آپ کو یاد ہے آپ سیدھے ہو جائیں.
آپ کی صحت کے لیے بہت یہ امپورٹنٹ چیز ہے. پانی آپ پیتے ہیں نا, پانی تھوڑا سا 1 گلاس دن میں زیادہ کر دیں, 1 گھونٹ زیادہ کر دیں. اٹامک ہیبٹس کا یہ مطلب ہے, آہستہ آہستہ ایک ایک قدم, ایک ایک چیز, سانس آپ لیتے ہیں, بہت فرق پڑتا ہے اس چیز سے. آپ کو یہ نہیں کرنا کہ اچھا جی میں جم کی ممبرشپ لوں گا, پھر میں ٹریک سوٹ لوں گا, پھر میں اپنی باقی چیزوں کو ارینج کروں گا سارے, پھر میں خوراک اپنی ٹھیک کروں گا, پھر اس کے بعد میں شروع کروں گا. اس وقت تک میں اڑاتا رہوں چیزیں, ایسے نہیں ہوگا. جو شعیب نے کہا ہے نا کہ بڑی چینج کے لیے چھوٹی 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 چیزیں مل کے ان سے بڑی چینج آتی ہے. 26 کروڑ لوگ اگر ایک آدمی کا انتظار کرتے رہیں گے تو وہ چینج نہیں آنے والی. 26 کروڑ لوگ اگر ایک سیکنڈ جس چیز میں انہیں یقین ہے, جس میں بلیو کرتے ہیں, جس میں کام کریں گے, اس چیز میں دنوں میں ایڈ ہوتی جائے گی. آپ یہ اس چیز کو سوچئے, 26 کروڑ لوگ ہیں, 26 کروڑ. آپ کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, پیسے نہیں ہیں. 26 کروڑ, ایک پیسہ روز کا. چلیں آپ یہ کہیں گے جی کہ بہت سے لوگوں کے پاس بیچاروں کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, میں جانتا ہوں, اور یہ ہماری غلط پالیسیوں کا اور ہماری ان حرکتوں کا ہی نتیجہ ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ. ایک آدمی کی 1 سال کی تنخواہ جتنے پیسے میں نے ایک خاندان کو ایک کھانے پہ خرچ کرتے تھے. یہ بھی لوگ ہیں. سب کولیکٹیو ضمیر, ہم کانشنس کولیکٹیو ہو جاتا ہے. پھر آپ اکٹھے ہو کے جب چیزیں کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ کی, ایک پائی کی جب وہ ایڈ ہونا شروع ہوتی ہے تو اٹامک ہیبٹس آپ کی ایک انقلاب برپا کر دیتی ہے. آپ کہتے ہیں یار جی میں کیا کر سکتا ہوں, جی میں تو اکیلا ہوں, جی یہ تو پوری اتنی بڑی فوج ہے, جی یہ تو جی اتنا ہر بندہ ہی غلط ہے, جی تو میرے سے کیا. آف کورس افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. لولا, لنگڑا, اندھا, بھینگا, کانا, جاہل, پڑھا لکھا, ہر ایک کی ویلیو ہے جو وہ کچھ نہ کچھ ایڈ کر سکتا ہے اس میں. ہر ایک کو کوئی بہت بڑا پبلک سپیکر یا شاعر یا کریٹو آدمی ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کے اپنے سفیر میں, آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں. آپ نے خان اکیڈمی کا نام سنا ہوگا, سلمان خان اس کا بانی تھے. اور سلمان خان نے کیسے, یہ خان اکیڈمی نے لرننگ کی دنیا میں, ٹیوٹرنگ میں انقلاب برپا کر دیا دنیا میں. بل گیٹس اور بہت بڑے بڑے آدمی آشا شکار اٹھے ان کا کام دیکھ کے. کیسے شروع ہوئی تھی؟ سلمان خان اپنے ان کا کزن ہے, اسے ٹیوشن پڑھاتے تھے کچھ عرصے, تو اس کی ویڈیو بنا لیتے تھے. پھر وہ ویڈیو انہوں نے پوسٹ کرنا ہے. اس وقت یاہو شاید ہوتا تھا ٹاپ پہ, تو ان میں انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی. تو ویڈیو بے شمار لوگوں نے دیکھی, ان کی بڑی تعریفیں بھی کی, ان سے منت بھی کی کہ یار ہمیں اس ٹاپک پہ ویڈیو بن. تو اس نے کہا یار یہ تو بڑا ضروری کام ہے, اتنی ضرورت ہے لوگوں کو, مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا, اور میں تو پڑھاتا ہی ہوں اپنے کزن کو, تو اگر ویڈیو دوسروں کے کام آ رہی ہے تو میں یہ کر دیتا ہوں. اس ایک آدمی نے, اس کی اس سوچ نے کہ یار جو چیز میں کر رہا ہوں اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا دوں, اس نے انقلاب برپا کر دیا. اب خان اکیڈمی دنیا کے سمجھے جہاں بھی نظام تعلیم کی بات ہوتی ہے اس کی ایگزامپل دی جاتی ہے. اب اگر اس نے, سلمان خان نے یہ سوچا ہوتا نا تھا کہ ایک دن میں یہ کروں گا کہ میں 5 ملین یا 10 ملین ڈالر مجھے کہیں سے مل جائے نا, تو میں اتنا بڑا پلیٹ فارم بنا دوں گا کہ دنیا میں انقلاب آ جائے. جب تک مجھے وہ نہیں ملتے اس وقت تک میں دن کا بھی نہیں دوں. یہ ہم سب لوگوں کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے. ہم پرابلمس کو گلوریفائی کرتے ہیں, ساؤتھ ایشین خاص طور پہ, لیکن میں اور شعیب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سولوشنز کے ساتھ ہم سب مل کے کہ حل ڈھونڈیں, اس کا حل کو گلوریفائی کریں. پرابلم تو ہوتی ہیں زندگی میں, جب تک انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے جب تک دنیا قائم ہے, مسائل رہیں گے, پرابلمس رہیں گی, ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے, اس کا حل کیا ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ ہے جی ہم نے تو یہ کر دیا, جی ہمارے لوگ تو ایسے, ٹھیک کیسے ہوں گے. میں سارا دن بیٹھ کے رو سکتا ہوں اس کا, تو لیکن یہ کہ اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں یار یہ ٹھیک کرنا ہے, آپ بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں, آپ کیا کر سکتے ہیں. ہم 2 لوگ ہیں, ہم دونوں اپنی کوشش کرتے ہیں, پھر 3 ہو جائیں گے نا, پھر 4 ہو جائیں گے, پھر ہو جائیں گے. عمران خان کی آپ کے سامنے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اور بے شمار لیڈرز کی ہے. ان 2 کی ایگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات کے اشرف تھے, سب سے وہ ہم لوگوں میں, ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ برتر ترین انسان تھے. وہ جن مشکلات سے گزرے, جس ثابت قدمی سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا,
چھوٹی 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 چینج ہر روز زندگی میں وہ لاتے رہے. دیکھیے اتنی بڑا یہ بات ہے. انہوں نے کہی کہ جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں، وہ تباہ ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ جی وہ اسے مشکل ہے یا وہ اسے گناہ ملے گا یا وہ تباہ ہو گیا. اب یہ اتنی بڑی بات ہے، اسے آپ سوچنا شروع کریں کہ یار کیسے ہر دن ہم کیسے بہتر کر لیں گے کل سے. ایک چھوٹی سی چیز، آپ نے سانس لیا تازہ ہوا میں، آپ نے ایک پانی کا گھونٹ زیادہ پی لیا، آپ نے اپنی صحت کا کپڑے ہونے کے سیدھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے، عاجزی آپ کے جھکنے سے یا ایسے نہیں آتی. عاجزی آتی آپ کی سوچ سے. آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ ان کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کتنا آپ کے ذہن میں انکساری، کتنی عاجزی اس سے آتی ہے. کپڑا ہونے سے 5 ٹائم اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو اگر 4 رکعت بھی آپ فرض کی ہوتی وہ پڑھتے ہیں، 8 رکعتیں ہو جاتی ہیں. سجدہ آپ کیسے کرتے ہیں، رکوع میں آپ کیسے جاتے ہیں، کھڑے آپ کیسے، چھوٹی 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 بیسک سی چیزیں آپ دیکھیے کہ اس سے آپ کی صحت پہ کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے. جی شاید یہ بالکل صحیح بات ہے بھائی. اس میں دیکھیں، اگر میں اس کے اوپر ایک تھوڑا سا، ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم مسائل کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کے بجائے سولوشنز کے اوپر کریں گے، مسائل کو آئیڈینٹیفائی کریں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی لیکن میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ویڈیو اپنے ویورز کو دکھانا چاہتا ہوں. تو وہ میں پوچھوں گا جو ہمارے ٹیکنیکل ہیلپر ہیں کہ وہ یہاں پہ ویڈیو چلائیں. ایک سیکنڈ یہ ویڈیو دیکھیے. اور اسپیکر صاحب یہاں بات کی جہاز کیوں خریدا ہے بھائی؟ کہ ہاں بھائی جہاز لیا ہے. کہتے ہیں جہاز کیوں لیا ہے بھائی. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو سمجھنے کے کئی طریقے ہیں. بدماشی ہے، ایک رونت ہے، لیکن میں اس کو ایک تھوڑی دوسری طرح سے بھی دیکھتا ہوں. ہم جو آج کل بات کر رہے ہیں نا کہ یہ مسائل اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور ہمیں اس کو سولو کرنا ہے، نہیں کرنا، کس طرح کرنا ہے. دیکھیں یہ مسائل، زیاد بھائی نے اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کیا تھا پچھلی دفعہ کہ یہ 58 سے شروع ہوا میں، شاید اس سے بھی پہلے سے. اگر اس وقت اس کو ڈیل کیا جاتا تو مسائل اتنے بڑے نہیں تھے. تو جتنی دیر آپ انتظار کرتے ہیں، ہمارے جو پیرنٹ جنریشن تھی انہوں نے اگر یہ ٹکر لی ہوتی سسٹم سے تو شاید آج کے حالات یہ نہ ہوتے. ہم اگر نہیں لیں گے تو ہمارے بچوں کو اس سے زیادہ بڑی ٹکر لینی پڑے گی. وہ نہیں کریں گے تو ان سے اگلی جنریشن کے اوپر. تو اب جتنا آگے اس طرح کی چیزوں کو دھکیلتے جاتے ہیں اتنے زیادہ مسائل بڑھتے جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کا مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. یو پارٹ آف دا پرابلم. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرپشن کو روکنا ہے تو اس میں ہمیں اپنے اوپر بھی نظر رکھنی پڑے گی. اور ہم اکثر عمران اگر خان آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، جو